سنت و نوافل کے تعلق سے تھا کہ تراویح کی نماز اللہ کے رسول نے پڑھی 8 اور 3 11، لیکن لوگ 20 پڑھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے جو کیا اس سے آگے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا جتنا کیا اس سے آگے نہیں جانا چاہیے، بات صحیح ہے، لیکن نوافل میں آپ کو اختیار ہے، آپ جتنا چاہے کر سکتے ہیں، اس میں آپ کو پکڑ نہیں ہے۔ ہاں نوافل کو کیسے ادا کریں گے، وہ سنت طریقے پہ کریں گے، وہ ضروری۔ جیسے مثال کے طور پہ رات کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پڑھی، لیکن کیا کوئی انسان 8 سے زیادہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتا ہے، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن وہ 8 پڑھتا ہے تو کیا نبی سے افضل ہوتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نبی کی مخالفت کرتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نبی نے 8 پڑھے لیکن میں 10 پڑھ کر بتاؤں گا، تو آپ مخالفت میں نماز پڑھ رہا، لیکن وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 پڑھتے تھے، میں نے 8 پڑھ لی، لیکن میں رات میں جاگ رہا ہوں اور نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، تو نفل میں انسان کو مکمل چھوٹ ہے کہ جتنا چاہے آگے جا سکتا ہے، جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ یہ سنت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس میں پوچھ نہیں، لیکن کوئی کہے نہیں 8 جب اللہ کے رسول نے پڑھی تو آگے جانا نہیں آگے جانا اس میں نہیں ہوں گا، وہ تب ہوں گا جب انسان بولے کہ میں موقدہ نماز، فرض نماز کو میں جو ہے اپنے اعتبار سے تعداد بڑھاؤں گا، ظہر کے اندر 4 موقعہ پہلے 2 موقعہ بعد میں ظہر سے پہلے 4 پڑھوں گا اور بعد میں بھی 4 موقعہ پڑھوں گا، اب وہ گناہ گار ہوا، چونکہ ایک بتائے گئے چیز سے اس نے زائد کیا، جبکہ نوافل الگ چیز ہے۔ اچھا یہ عمل جو نوافل میں آتا رات کی نماز، اللہ کے رسول پہ یہ تو فرض تھی، کیونکہ آپ پر فرض تھی رات کی نماز، اور یہ فرض نمازوں سے پہلے فرض تھی، رات کا ایک حصہ جاگ کر عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو تب یاد رکھیے اللہ کے رسول پر تو فرض تھی، ہم امت کے لیے سنت موقعہ ہوں گی، آپ نے ہمیشہ پڑھی یاد رکھیں، یا سنت بول سکتے ہیں آپ، اور اس کے بعد اگر بولے تو نفل بھی آ سکتے، چونکہ عبادتوں کی 2 ہی تقسیم ہوتی ہے، فرض نماز اور نفل نماز، فرض روزے اور نفل روزے، فرض زکات اور نفل زکات۔ پھر نفل کے اندر وہ چیز اللہ کے جو ہمیشہ کی اس کو موقعہ بولتے ہیں، جو کبھی کی اس کو سنت بولتے ہیں، سمجھ آپ؟ نمازوں میں جو ہم فرق کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد موقعہ سنت ہے، تو موقعہ بھی نفل ہے، سنت بھی نفل ہے اور نفل بھی نفل ہے، تو لہٰذا اگر وہ نفل بول کر اضافہ کرتا ہے اس میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہے، جب تک کہ اس کو سنت وغیرہ وہ نہیں مانتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے کوئی انسان 20 کیا 200 پڑھے، رات بھر پڑھے، کیا اس کا مسئلہ ہے؟ انشاءاللہ اپنی بات کو ہم یہی ختم کریں گے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وتر مطلب تراویح بول لیجیے پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں، یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی، چونکہ تہجد اور وتر کا میں نے لیا، لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت۔ عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وتر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح۔ عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل، اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد۔ نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں وتر و تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ ہے 8 رکعت، نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے۔ اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ۔ ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق، بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین۔ نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، ظہر سے پہلے ہوتی ہے، ظہر بولے تو الگ ضحیٰ ہے یہ۔ صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے، چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے ہی نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے ہیں، خیر کوئی مسئلہ نہیں بولنے۔ اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں، اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی ایک حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال وضاحت۔ تو بھائی نے کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر، اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد ہے کیا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل، تو 8 رکعت جو آپ نے بعد میں پڑھی امام کے ساتھ، یا تو آپ اس کے لیے نیت نفل کی کر لیں، نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ نفل ہو جائیں گی، اور آپ رات کی وہ نماز تہجد کی شکل میں رات میں پڑھیں، یا آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ ہے چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں، ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وتر پڑھیں، یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لیں اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیں، لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لیں، چاہے 2 پڑھے 4 پڑھے 10 پڑھے 20 پڑھے 50 پڑھے 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وتر کو آپ نہ پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے اس کے بعد آپ وتر کو رکھیں، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک، جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے، نماز قیام کرے،
ٹھیک ہے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دے گا اور میری مغفرت کرے گا، اس کو بخشش کا ذریعہ ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، تو غفر لہ، اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ، تقدمت من ذنبک۔ لہٰذا بہت فائدہ رمضان کے قیام کا، تو لہٰذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش یہ کریں کہ وطر کو آپ آخر میں پڑھیں، اگر ڈر ہے کہ وطر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وطر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں۔ تو یاد رکھیے وطر اور تہجد کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، آپ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا، اور صحابہ نے 3 راتوں تک آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا، اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا۔ سحر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور سے نہیں پڑھائی، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو، اس لیے میں نے اسپیشلی تم کو نہیں پڑھایا۔ تو اس سے پتہ چلا آپ نے قیام اللیل صحابہ کو 3 راتیں پڑھائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، تو لہٰذا وطر کو تراویح کو با جماعت پڑھا جا سکتا ہے۔ میں آپ تمام کے سامنے ایک جو ہے بہت ہی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے، اور عن قریب جو ہے یہ مہینے سے ہم گزرنے والے ہیں، اور جو ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو برکتوں کا اور رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اعتکاف کرتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں صبر سکھاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے ہمیں جو خرچ کرنا سکھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سکھاتا ہے۔ یہ وہ مہینہ جس کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں اور اپنے رب کو جو ہے راضی کرتے ہیں، اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنے پچھلے تمام گناہ معاف کروا لیتے ہیں۔ تو گویا ایک ایسا مہینہ ہم پر سایہ فگن، جس کو ہم کہیں گے کہ ایسا مہینہ ہم پر اوور شیڈو کرنے والا ہے، آنے والا ہے، جو مہینہ بہت 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 زیادہ خصوصیتوں کا حامل ہے۔ اس کے فضائل اگر جاننا ہے تو اس کے اوپر جو میرا ایک بہت تفصیلی عنوان ہے، جو کہ تقریباً 4 گھنٹے پر جو ہے مشتمل ہے، جو رمضان کے فضائل، آپ ضرور اس کو دیکھیں۔ بہرحال اس مہینے کی کئی فضیلتوں کے اندر یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ذکر و اذکار کا مہینہ بھی بنایا، اور اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں جہنم سے آزادی دلا سکتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اچھے اعمال کر کے ہم جنت میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس مہینے کی جو ہے بڑی ہی فضیلت، اور بالخصوص اس مہینے کے آخری عشرے کی فضیلت اور زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں شب قدر ہو سکتی ہے، اس کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو اعتکاف میں جو ہے گزارتے، اور اعتکاف کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم کرتے، اور جو ہے اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، دنیا سے علیحدگی اختیار کر لیتے، اور اسی طرح شب قدر کو بھی اسی میں جو ہے آخری عشرے میں اعتکاف کے ذریعے آپ جو تلاش کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ رہی کہ آپ نے ساری زندگی رمضان کے آخری عشرے کا آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک بار آپ کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پائے تو آپ نے اس اعتکاف کو شوال میں کیا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اعتکاف کو، رمضان کے اعتکاف کو کتنا اہمیت دیتے کہ آپ اس کو پورا زندگی کرتے رہے، سنت موقدہ ہی۔ اس کے علاوہ آپ آخری جب آپ کا سال تھا، اس سال جس سال آپ نے وفات پائی پھر رمضان نہ پایا، اس سال 20 دنوں کا کیا، اور ایک مرتبہ آپ نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو آپ نے اس کو بعد میں شوال میں دہرایا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے اس چیز کی اہمیت۔ تو آج کا میرا عنوان اعتکاف کے اوپر، چونکہ اب رمضان ہے، بہت سارے لوگ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اور بہت کثرت سے لوگ سوالات کرتے ہیں اعتکاف کیسا کرے، کیسے داخل ہو، کتنے دن بیٹھے، کہاں سے شروع ہو، کہاں ختم ہو، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس مسجد میں بیٹھے، مرد ہو تو کیسا کرے، عورت ہو تو کیسا کرے، کیا یہ درست ہے اس میں بات چیت، بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ عنوان کی شکل دے دوں، تاکہ جو سوالات ہیں وہ سوالات کے جواب بھی آ جائیں، اور جو ہے میرے علم میں بھی اور سامعین کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے۔ ٹھیک، تو بہرحال تو اعتکاف کے تعلق سے میں رکھنے والا ہوں۔ تو اعتکاف کی اہمیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے، آخری زندگی کے آخری رمضان میں 20 دن کیا، ایک بار نہ کر پائے تو آپ نے شوال مطلب رمضان کے بعد والے مہینے میں اس کو دہرایا، مطلب اس کو کیا، اس سے اس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آخری عشرے کی جو اہمیت اتنی زیادہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی ایک حکمت یہ بھی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں ليلۃ القدر آتی ہے، اور ليلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ليلۃ القدر بھی مل جائے اور بندہ اعتکاف میں ہو، مطلب
مکمل طور سے دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہو اور ایک جگہ اپنے آپ کو سمٹ کر اللہ کے ذکر کے لیے اس نے جمع کر لیا ہو اور اللہ کے ذکر اور دین کے علاوہ وہ نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کام کرتا ہے، یاد رکھیے۔ اور کتنا افضل ہے نا کہ آخری عشرہ بھی پا لیا، اعتکاف بھی ہوا اور قدر بھی پا لی، شب قدر کو بھی حاصل کر لیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء لکھتے ہیں حکمت یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر پانے کے لیے جو ہے، کیوں تو آخری عشرہ ہے، بہت اہم عشرہ ہے اور اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اعتکاف سے بہترین بہرحال کوئی ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا یہ بہرحال بہترین ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور اعتکاف ایک ایسی چیز ہے، اعتکاف کے ذریعے ایک بندہ دنیا سے منہ موڑ کر، دنیا داری سے منہ موڑ کر اور بزنس اور تجارت کو ترک کر کے، آخری عشرے میں جو بہرحال آج کل کا ماحول ہے، خرید و فروخت، بزنس اور تمام بہرحال دنیا داری سمجھتی ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے، پہلا عشرہ کم دنیا داری نظر آتی ہے، دوسرا عشرہ دنیا داری بڑھ جاتی ہے، اور تیسرا عشرہ تو ایسا لگتا ہے پورا دنیا داری کے لیے۔ تیسرے عشرے میں کپڑے خریدنا ہے، تیسرے عشرے کے اندر جو ہے مینا بازار لگنے والا ہے، تیسرے عشرے کے اندر ساری راتوں میں کیا کھائیں گے اس کو ہم کو باہر جا کر طے کرنا ہے ہوٹلوں کے لیے، تیسرے عشرے کے اندر ہم کو مغزیات کہاں سے آئیں گے، رات رات بیٹھ کر عورتوں کو مغزیات کو چھلنا ہے، بنانا ہے، تلنا ہے، یہ سب کے لیے تیسرا عشرہ ہے۔ تو گویا جیسا جیسا رمضان اپنے آب اور تاب کو، اپنے ہائٹس کو پہنچتا ہے، ویسے ویسے ہم لوگ عمل کے اعتبار سے کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے رمضان اپنے تاب کو پکڑ رہا ہے، اپنے آخر کی طرف جا رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کسی بھی چیز کے خاتمے پہ آدمی کو زیادہ غم ہوتا ہے نا، یا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے۔ زیادہ تو چھوڑیے، آپ ایک مہینے کا رمضان چھوٹا سا ایک سفر کر رہے ہیں، آپ اورنگ آباد سے نکل کر کسی شہر پہ آپ جا رہے ہیں، تو جب وہ شہر پہ پہنچنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں گو اس سے آپ نے ایک بار بھی بات نہیں کی پورے سفر میں، تو بھی اترتے وقت تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آپ بولتے ہیں اب میں اتر رہا ہوں یہاں، حالانکہ نہ اس سے پوچھ کے آپ کو چڑھنا ہے نہ اس کو بول کے اترنا ہے آپ کو، لیکن ایک لگاؤ ہو جاتا ہے صرف بیٹھ کر دیکھنے کو ایک دوسرے سے۔ تو رمضان اب خاتمے کی طرف ہے اور ہم لوگ دنیا داری کے بالکل عروج پر ہوتا ہے، گھر کی صاف صفائیاں ہیں، گھر دھل رہے ہیں، صوفوں کے کور بدلے جا رہے ہیں، دیواروں کو رونق اور رنگت کی جا رہی ہے اور صاف صفائی ہو رہی ہے، اور عید کے لیے کیا بنے گا پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن وہ مہینہ جس کو گزارنا ہے جیسے جس کے بعد عید آتی ہے اس کو ویسے نہیں گزارے تو عید کا کیا معنی رہا؟ عید تو اس کی نہیں جس نے کھایا پیا اور خوب اوڑا اور خوب پہنا، عید تو اس کی جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی اس مہینے کے اندر اور اپنے لیے مغفرت جو اللہ سے طلب کی اور جنت کا جو ہے راستہ اپنے لیے بنا لیا۔